يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ہم اکثر سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی خود قرآن سے پوچھا کہ اللہ کسی مخلوق کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کریں گے جسے لوگ ناپاک کہتے ہیں، مگر قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے کتے کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے۔ سورہ النساء 482۔ قرآن میں کتے کا ذکر صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آیا ہے۔ سورہ المائدہ 5:4، سورہ الاعراف 176، سورہ الکہف 18:18، سورہ الکہف 18:22، 3 بار۔ کہیں بھی اللہ نے کتے کو نجس، ناپاک یا قابل نفرت نہیں کہا۔ سورہ الکہف میں اللہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سب نیک اور ایمان والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی تعریف کی اور بار بار فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ ان کی تعداد بتاتے وقت بھی اللہ ہر بار کتے کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کتا ناپاک ہوتا یا ناپسندیدہ مخلوق ہوتا تو کیا اللہ نیک لوگوں کی کہانی میں اسے اس طرح نمایاں کرتے؟ سورہ المائدہ 5:4 اللہ فرماتے ہیں يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ تمہارے لیے سب پاک چیزیں حلال ہیں اور وہ شکار بھی جو تمہارے سدھائے ہوئے کتے اور باز تمہارے لیے پکڑے۔ سورہ المائدہ 5:4۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کتے کو تربیت دینا جائز ہے، اس کا شکار حلال ہے۔ سوچنے کی بات، اگر کتا ناپاک ہوتا تو اس کا شکار حلال کیسے ہوتا؟ سورہ الاعراف 7:176۔ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رکھتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رکھتا ہے۔ یہاں اللہ کتے کو گالی نہیں دے رہے بلکہ انسان کے کردار کی مثال دے رہے ہیں۔ مثال دینے کے لیے اللہ کسی ناپاک یا حقیر چیز کو منتخب نہیں کرتے۔ کتا یہاں ایک فطری رویے کی مثال ہے، نہ کہ نفرت کی علامت۔ سورہ الکہف 18:18۔ وتحسبهم أيقظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعتم عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اللہ اصحاب کہف کے بارے میں فرماتے ہیں اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ منظر حفاظت، وفاداری اور ساتھ نبھانے کی علامت ہے۔ کتا یہاں نیک لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی حفاظت کرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اگر کتا ناپاک یا ناپسندیدہ ہوتا تو قرآن میں یہ منظر اس احترام سے بیان نہ ہوتا۔ سورہ الکہف 18:22۔ سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم
ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ ان کی تعداد پر بحث کریں گے، کوئی کہے گا 3 چوتھا کتا، کوئی کہے گا 5 چھٹا کتا، کوئی کہے گا 7 8واں کتا۔ بات سمجھنے کی، اللہ ہر بار کتے کو شمار میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتا اس جماعت کا حصہ سمجھا گیا، اسے الگ یا حقیر نہیں کیا گیا۔ یہ ذکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کتے کو ناپاک یا قابل نفرت مخلوق قرار نہیں دیتا۔ کہیں بھی قرآن میں کتے کو نجس نہیں کہا گیا، کتے سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا، یا اسے مارنے یا دور رکھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ قرآن میں کتا مفید ہے، وفادار ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے کلام کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر۔ پھر نفرت کہاں سے آئی؟ کچھ روایات میں کتوں کو برا کہا گیا، ان سے نفرت سکھائی گئی، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ باتیں قرآن سے ثابت ہیں یا یہ بعد کی انسانی آراء ہیں؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی کسی مخلوق کو بلا وجہ برا کہنا قرآن کی روح کے خلاف ہے۔